پروگرام نیوز واچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف شہروں کی، ٹھٹہ، بدین، گوادر اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی، جن میں پیٹ سائیکلون نے جنہیں ہٹ کیا۔ کراچی میں ظاہر ہے اس طرح سے تو کراچی کو ہٹ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر یہ دیکھا گیا کہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا جو نظام ہے وہ بھی درہم برہم ہو گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے بھی مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اس کی ہم مزید تفصیل جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر جناب شعیب بخاری۔ بہت بہت شکریہ شعیب بخاری صاحب۔ رابطہ کمیٹی نے دورہ کیا ہے، کل بھی آپ نے دورہ کیا تھا، خدمت خلق فاؤنڈیشن اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے۔ اس کی تفصیل بتائیے کہ کن کن علاقوں میں گئے اور وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کل بھی گورنر صاحب کے ساتھ ہماری رابطہ کمیٹی کے ممبران نے دورہ کیا تھا۔ اچھا، اس وقت یعنی یہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ کتنا گندگی آ گئی ہے، وہ تمام جگہ سے جمع ہو گئی ہے، تو اس کو کل نوٹس طور پر لیا تھا۔ پھر آج میری ڈیوٹی لگی کہ میں اپنے پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ جا کے ان کی صفائی کا بندوبست کروں۔ تو ہم نے کوئی 6 ٹرک اور تمام یہ سامان مشینری جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہے صفائی کے لیے وہ لگا دی۔ سنا ہوگا آپ نے گجر نالہ جو ہے، اس کی بہت گندگی رہائشی علاقوں میں آ گئی تھی، اس کو گپ وغیرہ جو یعنی کہی جاتی ہے وہ سب صاف کرانے کے لیے کر دیا، اور انشاءاللہ 7 بجے تک کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا، پھر کے کے حوالے سے یعنی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے کل بھی پرسوں بھی ہم نے بدین میں اور یہاں اپنا ٹھٹھہ میں 2 جگہ ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے تھے، فری دوائیں، جس میں لوگوں کو، کیونکہ اس وقت دواؤں کی وہاں پر مشکل ہے ملنا، کیونکہ کوئی دکانیں وغیرہ کھلی نہیں تھی، تو ہم فری کیمپس لگائے تھے دواؤں کے، یعنی مختلف دوائیں تھیں، اس سے ریلیٹڈ بھی تھی اور ایسی بھی تھی، کھانسی، بخار، نزلہ اس ٹائپ کی بھی تھی پانی سے بھیگنے کے بعد۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں تھیں، الطاف بھائی نے باقاعدہ فون کر کے رابطہ کمیٹی کو ہدایت کی تھی کہ بھائی جو آپ کے بس میں ہے، جتنا خدمت خلق فاؤنڈیشن مدد کر سکتی ہے، 25 لاکھ روپے تو الطاف بھائی نے اپنی طرف سے دیے تھے۔ ہم نے تو بلوچستان میں بھی یہ کیا ہے، بلوچستان میں کیا یعنی گوادر وغیرہ کی طرف، وہاں بھی ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی ہم خدمت کر سکیں انسانیت کی، انسان کی، پاکستانیوں کو وہ کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب، کیا دیکھا آپ نے اس دورے کے دوران؟ آپ کی ترجیحات کیا رہیں اور کیا کچھ جو ضروریات زندگی ہے اس وقت مختلف علاقوں میں ان کو چاہیے؟ ترجیحات اس طرح بنائیے، دیکھا ہے میں نے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ترجیحات 100% ہیں۔ پہلے تو سب سے زیادہ کہ ان کے کھانے کے لیے، ان کے پہننے کے لیے، کپڑے کے حوالے سے یہ دیا ہم نے، اور دوائیں، اور یہ دال، چنا، شکر، آٹا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بہرحال کھانے کے لیے تو چاہیے ہوتا ہے، چاہے طوفان آیا کچھ ہو۔ ہم سے جو ہو سکا ہے نا، ترجیحات بنانے کے لیے ہم نے یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے اپنے جو کارکنان ہیں، رضاکاران ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے، ان کی ثواب دید پر چھوڑ دیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے زیادہ ڈیزرونگ کو زیادہ دیا ہے، کم ڈیزرونگ کو کم۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ کشمیر کے زلزلے میں ہم نے کیا، یا بلوچستان کے زلزلے میں ہم نے کیا، تو اسی بنیاد پر، کیونکہ دیکھیے کوئی پیمانہ تو کسی کے پاس ہے نہیں کہ ناپے کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط۔ بھائی کوئی اگر غلط بولیں گے تو کچھ 10، 20، 50، 100 روپے کی دوائیں لے جائیں گے یا راشن لے جائیں گے، بہرحال اللہ سے تو ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم کہ جتنی خدمت کر سکیں، کیش میں بھی ہم کرتے ہیں، حالات دیکھتے ہوئے کہ جہاں پر ہم سب چیزیں نہیں پہنچا سکتے، یعنی راستے بند ہوتے، لیکن ٹھٹھے کا راستہ جو ہے زمینی طور پر اب کھلا ہے شام کو، ورنہ بند تھا۔ شعیب بخاری صاحب، یہ بات بھی باعث اطمینان رہی کہ کراچی میں ظاہر ہے صورتحال بہتر رہی، لیکن جو پانی آ گیا یا جو گندگی جمع ہو گئی، آپ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کر اس ساری صورتحال پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا پورا عملہ لگا دیا ہم نے، یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ 4-5 تو مشینری ایسی ہے جو صبح سے لگی ہوئی ہیں، یعنی جس سے گندگی جو ہے اٹھا کے بھر کے اور دور لے جا کے پھینکنا، اور کچھ بالکل پانی جس میں پڑا ہوا تھا اس کو ابھی روک دیا ہے،
اس کی وجہ کہ خوش ہوئے بغیر اگر راستے میں اس میں ٹرک میں جو آئے گا تو نیچے ٹپکتا ہوا جائے گا تو پورے شہر میں وہاں جہاں جہاں سے گزریں گے گندگی بہت بہت پھیلے گی۔ شکریہ شعیب بخاری، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے وفاقی بجٹ 2010-2011 کی، جو پیش کر دیا گیا ہے۔ وعدے تو کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اربوں کے نئے ٹیکس بھی لگائے گئے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے اکتوبر تک، لیکن اس بجٹ میں جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو طے شدہ بجٹ اہداف ہیں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہوگی یا نہیں، کہیں مہنگائی بڑھے گی تو نہیں اس بجٹ کے بعد؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر کراچی سے ایک ممتاز معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بجٹ تو آ گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ویٹ تو نہیں لگا، 1 جولائی سے مؤخر کر دیا گیا، لیکن جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا۔ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ مہنگائی پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جاوید اقبال صاحب، عام آدمی کی وزڈم کے میں ساتھ ہوں۔ یہ بجٹ بنیادی طور پر خود ارادی طور پر ایسا بنایا گیا ہے جو پاکستان کو خود انحصاری سے دور کرے گا۔ کوئی بھی چیلنج جو معیشت کو درپیش ہے اس سے نہیں نمٹ سکے گا۔ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ معیشت کو اس حد تک لے جایا جائے کہ اگلے سال دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں کہ نئی سیاسی شرائط پر اور نئی معاشی شرائط کے اوپر نیا قرضہ لیں 11.3 ارب ڈالر لینے کے بعد، اور اس کی وجہ سے مزید عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا، مہنگائی کا، معیشت کمزور ہوگی، روپے کی قدر گرے گی، تو ہم ایک بہت ہی خطرناک، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ اس حق سے میں آپ سے 1 منٹ عرض کر دوں کہ بجٹ تقریب میں اور اب 2 سال میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ 2 برسوں میں بجلی کے نرخوں میں 60% اضافہ ہوا، 60۔ آپ یہ دیکھیے کہ ڈیزل کے نرخوں میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ 2 سال میں قرضوں کے حجم میں 3000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا، 3000 بلین، جتنے کہ ہم نے 52 سال میں لیے تھے آزادی کے بعد۔ تو جب اتنی زبردست خراب صورتحال ہے تو آپ نے کوئی ٹارگیٹ ایسا رکھا ہی نہیں کہ ان سے نمٹ سکے، سوائے اس کے کہ جی ایس ٹی کو 16 سے 17 کر دیا، عوام کو جو تھوڑا سا ریلیف دیا اس سے تقریباً 8 گنا زیادہ دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ تو یہ تو مہنگائی اور بے روزگاری اور آئی ایم ایف کی چنگل میں پھنسانے کا بجٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، گیس پر بھی ٹیکس لگا دیا آپ نے، اس کی بھی قیمتیں بڑھ گئیں اور آج سے قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئیں، اس کا بھی اثر عام فرد پر پڑے گا؟ جاوید اقبال صاحب، میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ گیس کے علاوہ ابھی بجلی کے نرخ اور بڑھنے ہیں جو رینٹل پاور سے آپ لے کر آئے ہیں، اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ویٹ جو ہے اس سے جب آپ 80 ارب روپے عوام سے نچوڑ کر کھینچیں گے عام آدمی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کنزیوم اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر آپ کو وی ٹی نہیں دینا پڑے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ روٹی نہ کھائیں تو آپ کو ویٹ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ بند آٹے کے ڈبے کے اوپر جو ہے وہ ویٹ ہے۔ اصل میں انہوں نے ویٹ کے ذریعے 80 ارب روپے اور جی ایس ٹی جو بڑھایا ہے یہ عوام سے مزید کھینچیں گے، اور کوئی کوشش نہیں کی کہ طاقتور طبقوں سے جو ٹیکس لے سکتے تھے جسے ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں انکم ٹیکس، وہ نہیں بڑھا رہے، سارا نچوڑ رہے ہیں عوام کے اوپر۔ اور اس میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ طوفان اور ایک اور طوفان نہیں آئے گا، یہ تو گزر گیا، لیکن مہنگائی کا ایک طوفان نہیں آئے گا، یہ وہ میرے خیال سے خوش فہمی ہے۔ بہت ہم مشکل طرف لے کے جا رہے ہیں، خاص طور سے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت میں۔ میں صرف ایک جملہ آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں سوئٹزرلینڈ کی ایجنسی نے کہا ہے کہ پاکستان کے آبادی میں سے 100 میں سے 49 لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، اور اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں گیہوں کی کھپت اس لیے کم ہوئی کہ غریب آدمی جو روٹی خریدا کرتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ مہنگا ہو گیا۔ تو اگر آبادی بڑھنے کے باوجود گیہوں کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ عام آدمی 2 روٹی نہیں کھا رہا، اور دوسری طرف امارات کے جزیرے ہیں، آپ اربوں روپے کی ٹیکسوں کو چھوٹ دے رہے ہیں، 700 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے۔ اس طرف توجہ کرنے کے بجائے یہ پوری آئی ایم ایف کی ٹیم ہے ہماری جو اس وقت پاکستان کی معیشت چلا رہی ہے، تو یہ ایک ایسی سنگین صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں جس کا سوچ کے بھی خوف آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، معاشی تجزیہ کار، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک طرف ویٹ نہیں لگایا گیا تو دوسری طرف جنرل سیلز ٹیکس میں 1% کا اضافہ کر دیا گیا، پہلے 16% تھا، اب 17% کر دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ آئی ایم ایف کے تلے یہ بجٹ بنایا گیا ہے، لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عام آدمی کو کسی قسم کا ریلیف ملے۔
بجلی میں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور اس طرح سے مہنگائی بڑھے گی۔ اور جس طرح سے جس بڑی مقدار میں یہ قرضہ لیا گیا ہے 11.3 ارب ڈالر 3 سال کے لیے، اب اس کی جو قسطیں ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے بھی شاید نومبر دسمبر 2010 میں IMF کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ مہنگائی کم ہوگی، بلکہ عام آدمی پر بوجھ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پروگرام نیوز واچ میں ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔